میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب آج بڑے فخر کے ساتھ سینہ بھلا کر سندھ پولیس کے افسران حاکم شہر کو خوشخبری سنا رہے تھے کہ ای چالان کے شروع کے صرف 6 گھنٹوں میں ہم نے تقریباً 2600 چالان کے ذریعے 1.25 کروڑ روپے حاصل کیے اور ان 2500 چالان میں سے 500 چالان صرف کراچی کے غریب موٹر سائیکل سواروں کے ہوئے کہ جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ یعنی اس فیس لیس سسٹم کے غیر جانبدار کیمروں کو 2500 میں سے 500 موٹر سائیکل سوار تو بغیر ہیلمٹ کے نظر آ گئے، لیکن ان کیمروں کو کہیں کوئی ڈمپر، واٹر ٹینکر یا کوئی بھی ٹرک یا مزدہ نہ اوور اسپیڈنگ کرتا ہوا نظر آئے، نہ اپنے اوقات کار کی وائلیشن کرتا دکھائی دی، اور نہ ہی بغیر نمبر پلیٹ کے کوئی ڈمپر روڈ پر دوڑتا ہوا دکھائی دی۔ یعنی وہ ہیوی ٹرانسپورٹ کے جس کی وجہ سے یہ سارا فساد شروع ہوا کہ جنہوں نے کراچی کے شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر ٹائروں تلے کچلنا شروع کیا، تو کراچی والوں نے تنگ آمد بجنگ آمد کے روڈوں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس مافیا کے خلاف ایکشن ہوتا، الٹا ای چالان کے نام پر کراچی کے شہریوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈمپر مافیا کے جو دن دہاڑے بے گناہ لوگوں کو ٹائروں تلے کچل رہا تھا، وہ ای چالان کے شروع کے 6 گھنٹوں میں 0% چالان کے ساتھ مکمل قانون کی پاسداری کرتا ہوا نظر آیا۔ واہ کیا تماشا ہے، کیا مذاق ہے اس شہر کے ساتھ۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ جن کیمروں کی آنکھ کو بلا تفریق رنگ و نسل سب کو ایک نظر سے دیکھنا تھا، اس ایک آنکھ والے دجالی کیمروں کو شروع کے 6 گھنٹوں میں شہر کی اشرافیہ اور ان کی اولادوں اور وزیروں مشیروں سمیت روڈ پر صرف 7 ایسی گاڑیاں، ڈالے اور ڈبل کیبن ویگو نظر آئے کہ جن کے شیشے کالے تھے۔ آئی جی صاحب، اب اس غیر جانبداری پر دجالی کیمروں کی نظر اتار لیجیے گا کہ جنہیں اشرافیہ کی بڑے بڑے سرکاری افسران کی، وکلا اور ججز کی اور تمام اراکین اسمبلی اور حکومتی لوگوں کی وہ گاڑیاں ہی نظر نہیں آئیں کہ جن کے شیشے کالے تھے۔ اور تو اور سیل فون استعمال کرنے والے جو کہ موٹر سائیکل سوار استعمال نہیں کرتے، وہ ظاہر ہے بڑے بڑے ڈالے اور ویگو میں جانے والے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، وہ صرف 32 دکھائی دیے۔ تو میرا خیال ہے آئی جی صاحب، سب سے پہلے تو آپ ان کیمروں کی آئی سائٹ چیک کروائیں کہ جنہیں اپنے افسروں اور حکومتی لوگوں کی وائلیشن ہی نظر نہیں ہے۔ ویسے کراچی والوں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ۔ تم اور تمہاری اولادیں اسی طرح روتی پیٹتی رہیں گی اور تم ایسے ہی چیختے چلاتے رہو، اور یہ حکمراں اور سیاستدان تمہارے زخموں پر نمک چھڑک کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ اسی مسئلے کو دیکھ لو کہ جب ڈمپر حادثات کے نتیجے میں شہریوں کی جانیں جا رہی تھی اور غلطی بھی ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے ڈرائیورز کی ہوتی تھی، تو اس پر احتجاج تو شہریوں اور مرنے والوں کے لواحقین کا حق بنتا تھا نا، مگر الٹا ٹرک اور ڈمپر مالکان کو تھپکی دی گئی اور ان کو یہاں تک شہ دی گئی کہ انہوں نے لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے کے باوجود شہر بند کرنے اور دھرنے دینے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور جب حادثے کے بعد مشتعل ہجوم نے گاڑیوں کو جلانا شروع کیا، تو ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمات قائم کرنے کے بجائے الٹا آبادیوں کے محاصرے کر کے ٹرک جلانے کے الزام میں درجنوں بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان ڈمپر مافیاز کا حوصلہ اتنا بڑا کہ پھر انہوں نے اپنی شرائط پر حکومت اور پولیس افسران سے اپنے مفاد میں فیصلے کروانا شروع کر دیے۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ ملیر میں ہونے والا ایک اندوناک حادثہ کہ جس میں میاں بیوی اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ ڈمپر کی تیز رفتاری کے باعث اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور جو کہ پشتو اسپیکنگ تھا، اور اس ایک واقعے نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کل اس واقعے کے درندہ صفت ڈرائیور کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ اب جہاں انصاف کا یہ معیار ہو، جہاں سیف سٹی کے نام پر دجالی کیمروں کے ذریعے صرف غریبوں کو لوٹا جائے، وہاں خیر کی امید کرنا شاید بیوقوفی کہلائے۔ آپ کے کراچی والے سب گواہ ہیں، اس ڈمپر مافیا کے نام پر سیاست بھی کی گئی۔ اپنی نمائندگی اور مہاجروں کی ترجمانی کے دعوے داروں نے ڈمپر مافیا کو لگام دینے، اجرک نمبر پلیٹ کے فیصلے منسوخ کروانے اور 1 میٹر سفید کپڑا سے انقلاب برپا کرنے والوں نے وہ سب دعوے اور وعدے سب دھرے کے دھرے رہے۔ کیا ڈمپر مافیا کو لگام دے دی گئی؟ کیا اجرک والی نمبر پلیٹ کا فیصلہ واپس ہو گیا؟
کیا ای چالان کی آڑ میں مہاجروں کا پاشی قتل عام روک دیا گیا؟ کہاں ہے وہ تمام کی تمام لیڈرشپ جو کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے؟ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، بلکہ سبھی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور کراچی والوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارے ووٹوں سے منتخب ہونے والوں نے تمہارے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی؟ بقول سولت مرزا کے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تو کیا کراچی کی عوام بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہو رہی؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھیے گا، اور اگر جواب مل جائے تو اپنے 40 سالہ معاشی، تعلیمی اور جسمانی قتل عام کا حساب ان لوگوں سے ضرور لیجئے گا کہ جو آج بھی کسی نہ کسی طرح آپ کا استحصال کر رہے ہیں، آپ کے اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے آپ کو آج بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن نہ کوئی سندھی پٹھان ہے، نہ سرائکی یا بلوچ ہے، آپ کا اصل دشمن یہ استحصالی نظام ہے، اور جس کا کہ حصہ وہ بھی بن چکے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس نظام سے نجات دلانے کے لیے آپ سے ووٹ لیے تھے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے نام نہاد نمائندوں سے پوچھا کہ تم جو 80 اور 120 گز کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، آج ڈیفنس اور کلفٹن کے بڑے بڑے بنگلوں میں کیسے پہنچ گئے؟ تم جو کبھی موٹر سائیکل مانگ کر لے جایا کرتے تھے، آج تمہارے بنگلوں کے باہر ڈبل کیبن اور ویگو ڈالے کہاں سے آ گئے؟ تم جو کبھی 5 یا 7 گریڈ کی نوکری کیا کرتے تھے، آج 18 اور 19 گریڈ تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ یقین جانیں، جس دن آپ نے یہ سوال کرنا شروع کر دیے، اس دن سے آپ کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔